السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب آپ بخیر ہوں گے۔ فرینڈس، یہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں میٹرک کا ایگزام جو دینے والے ہیں ان کے لیے ایک ایسی شخصیت کو لے کر جو آپ کے ایگزام میں بہت ہی مہتوپورن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ہر سال ہر بار میٹرک کے ایگزام میں ان کے تعلق سے سوال آتا ہے۔ یہ نام ہے سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی ایک ایسی شخصیت جو اردو افسانہ نگارے میں بہت ہی فیمس ہے، آپ سبھی جانتے ہیں۔ آپ کا جو نصاب ہے، آپ کی جو کتاب ہے میٹرک کا کورس میں جو ہے درخشاں حصہ دوم، ان میں حمد کے بعد جو سب سے پہلا لیسن ہے، سب سے پہلا جو سبق ہے افسانہ نگارے میں، وہ کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ بھابھی جان۔ یہ افسانہ بھابھی جان یہ بھی بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی فیمس ہے، اس کے تعلق سے بھی سوال آنا طے ہے اور آتا ہے ہر سال۔ فرینڈس، ہم آپ کے لیے سہیل عظیم آبادی کے بارے میں کچھ ایسا پوائنٹس لکھ کر لے آئے ہیں، بورڈ میں لکھے ہیں، جو آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے آپ کا ایگزام دینے کے لیے۔ اور آپ یہ یقین مان لیں کہ اس بورڈ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اتنی باتوں کو اگر آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، آپ کو اور سہیل عظیم آبادی کے تعلق سے اور کچھ جاننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں، لکھ کر رکھ لیں اور یاد کر لیں، آپ کے لیے ایگزام میں بالکل 100% مدد ہی نہیں ملے گی، بلکہ آپ کا ایگزام کامیابی سے آپ نکال سکتے ہیں۔ یہ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں جن باتوں کا جاننا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے ایگزام دینے کے لیے، انہی باتوں کو ہم لکھے ہیں۔ دیکھیے ہے کیا چیز۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام۔ سوال آ سکتا ہے سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ آتا ہے تو ان کا اصل نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ آپ یاد رکھ لیں، سید مجیب الرحمن۔ اس کے بعد کیا؟ ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی جو ہے بچپن سے ان کا شوق تھا شعر و شاعری کرنا، تو ابتدائی زندگی میں اپنی زندگی کی شروعات میں کم عمری میں وہ کیا کرتے تھے؟ شعر و شاعری کیا کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ یعنی جب وہ ابتدائی زندگی میں کم عمری میں شعر و شاعری لکھتے تھے تو وہ اپنی شاعری میں، اپنی نظموں میں وہ اپنا تخلص کیا لکھتے تھے؟ سہیل، اور یہی سہیل نام سے وہ مشہور تھے۔ تو سوال آ سکتا ہے کہ سہیل کا بچپن کا نام کیا ہے؟ تو ان کے بچپن کا نام کیا ہے؟ سہیل ہی ہے، کیونکہ وہ سہیل نام سے تخلص کرتے تھے۔ آگے ہے کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ یاد رکھیے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1911 میں۔ 1911 میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں۔ یہ بھی یاد رکھیے، سوال بن سکتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ آپ کو جواب دینا ہے 1911 عیسوی پٹنہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ سہیل عظیم آبادی جب 1 سال کی عمر کی ہوئے، جب وہ 1 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کی والدہ، ان کی ممی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کیا ہوا؟ پرورش نانیہال میں ہوئی۔ ان کی ممی کے انتقال کے بعد وہ نانا کے یہاں چلے گئے، اور ان کی پرورش بچپن کی پرورش ان کی نانی کے گھر میں ہوئی ہے۔ ایک معلم کی سرپرستی میں نانیہال میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کیا۔ سوال بن سکتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی نے ابتدائی تعلیم کس مدرسے سے حاصل کی؟ اگر سوال اس طرح سے بنتا ہے کہ کس مدرسے سے حاصل کی، تو دوستو آپ کو بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، مدرسے سے آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ آپ کو جواب یہی دینا ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے نانی کے گھر میں ہی ایک معلم کی سرپرستی میں، یعنی ایک ٹیچر رکھے تھے گھر میں ہی، نانی کے گھر میں، انہی سے وہ ابتدائی تعلیم حاصل کیا۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ جب وہ پڑھائی مکمل کر لینے کے بعد انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت، یعنی آل انڈیا ریڈیو ایک سینٹر چلتا تھا، نام تھا کیا؟ آل انڈیا ریڈیو، اس میں انہوں نے نوکری کیا۔ سوال اگر آتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی نے کس عہدے میں، کس محکمہ میں انہوں نے نوکری کیا، آپ جواب دیں گے آل انڈیا
ریڈیو میں. اس سلسلے میں وہ دہلی بھی گئے, دہلی سے پھر ٹرانسفر ان کا کشمیر میں ہوا, کشمیر سے پھر دہلی واپس آئے, پھر استعفیٰ دے دیے. یہ لمبی کہانی ہے تھوڑی سی, وہ آپ کو بالکل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی تھی. ایک روزنامہ اخبار بھی انہوں نے نکالا تھا, ڈیلی نیوز پیپر. صحافیات میں بھی وہ کام کرتے تھے, لکھنے کا, کتابیں لکھنے کا, کہانی لکھنے کا وہ بھی کام کرتے تھے. انہوں نے رسالہ بھی کئی رسالے بھی نکالے. ذہن میں صرف رکھ لیں, آپ یاد رکھنے کی اتنی زیادہ ضرورت ہے نہیں. ایک ڈیلی نیوز پیپر جو ہے, جس کو ہم ڈیلی نیوز پیپر بولتے ہیں, اخبار, تو روزنامہ اخبار انہوں نے ایک نکالا تھا, اجرا کیا تھا. کیا تھا اس اخبار کا نام کیا تھا؟ ساتھی. سوال اگر آ جائے کہ سہیل عظیم آبادی نے کون سا نیوز پیپر کا اجرا کیا, آپ جواب دیں گے ساتھی. آگے دیکھتے ہیں. ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف, مزدوروں اور کمزور طبقوں کی حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے, تھوڑا سا لمبا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, آپ یاد رکھیے اس کو. آسان طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. یہاں پر سوال اس طرح سے بن سکتا ہے, آ سکتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے جو افسانے ہیں, ان کی کہانیاں, وہ کن موضوعات پر ہوا کرتی تھیں, ان کی کہانیاں. تو سوال کا جواب آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ان کی کہانیاں, ان کے افسانے زیادہ تر زمیندار کے استحصال کے خلاف, مزدوروں اور کمزور طبقوں کی حقوق جیسے موضوعات کس سے متعلق ہیں. یعنی زمیندار جو زمینی یا کچھ تھوڑے اونچے عہدے کے لوگ ہوتے ہیں, اپنے سے نیچے کمتر اور کمزور طبقے کے لوگوں کو ہمیشہ ہر جگہ وہ کیا ہے, دبانے کی اور ان کی زمین جائیداد ہڑپنے کی, یہ رسم و رواج اور عادتیں لوگوں کی ہوتی رہتی ہے. تو ایسے ٹاپکس پر وہ زیادہ تر افسانے لکھا کرتے تھے, کہ جس میں کہانی میں اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ زمیندار لوگ کیسے کمزور طبقے کے لوگوں کے روپے پیسے زمین جائیداد کو ہڑپتے ہیں, اور زمینداروں کے خلاف میں کمزور لوگوں کے حق میں وہ کہانیاں لکھا کرتے تھے. بس اتنا صرف سمپل انداز میں یاد رکھیں کہ سہیل عظیم آبادی افسانے زیادہ تر زمینداروں کے خلاف اور کمزور لوگوں کے حق میں لکھا کرتے تھے. سمپل ہے. 3 ان کے افسانوی مجموعے ہیں. افسانوی مجموعے ان کے کتنے ہیں؟ 3 ہیں. آسان ہے, یاد رکھیں آپ ان کو. 4 چہرے, ایک, دوسرا الاؤ, تیسرا کیا ہے؟ آدمی کے روپ. 3 افسانوی مجموعے, ایک 4 چہرے, دوسرا الاؤ اور تیسرا آدمی کے روپ. ایک ناول انہوں نے لکھا تھا. ناول کیا تھا؟ بے جڑ کے پودے. یہ آپ یاد رکھیے. یہ بھی بہت سمپل ہے. 3 افسانوی مجموعے آپ ذہن میں بیٹھا لیں پھر سے ایک بار. 3 افسانوی مجموعے, ایک ہے 4 چہرے, دوسرا الاؤ, تیسرا آدمی کے روپ, اور ایک ناول انہوں نے لکھا تھا. ناول کا کیا نام تھا؟ بے جڑ کے پودے. ان کے ٹوٹل افسانوں کی تعداد, سوال اگر پوچھا جائے کہ سہیل عظیم آبادی کے ٹوٹل افسانوں کی تعداد کتنی تھی, ٹوٹل افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے. ہم نے لکھ دیا ہے. کل افسانوں کی تعداد 125 ہے. سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 عیسوی میں ہوا. تو یہ ان باتوں کو آپ اگر یاد رکھ لیتے ہیں, اچھی طرح سے یاد کر لیتے ہیں, اور ہم نے جو لکھا ہے آپ کے لیے, اس کو آپ ہو سکے تو آپ کاپی میں لکھ لیں, اتار لیں, اس کو ذہن نشین کریں. آپ کو کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ایگزام بالکل کامیاب ہوگا. اسی طرح سے ہم آپ کے لیے امپورٹنٹ, جو کہ VBI بہت ہی امپورٹنٹ لیسنس ہے, جس سے کہ سوال کا آنا 90% امید ہے. ہم ایسے ہی کچھ اسباق آپ کے سامنے اس طرح سے لے کر آئیں گے, بالکل شارٹ کٹ انداز میں, بالکل صرف پوائنٹ کو جو آپ یاد کریں گے اور اپنے ذہن پہ بیٹھا کے رکھیں گے. آپ کو پوری کتاب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ہم سے جڑیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک شیئر ضرور کریں, اور ہمارے اسی طرح سے اور بھی ویڈیوز آتے رہیں گے. اگلے ویڈیو آنے تک ہمارا انتظار کریں. السلام علیکم.